بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیارے ناظرین، آج آپ سبھی کے لیے ایک ہندو لڑکی کا واقعہ، بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ ہندو لڑکی جس وقت اس کے شوہر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی بیوی ایک مسلمان ہے، یعنی اس نے مسلمان کا مذہب یعنی اسلام کو اپنایا ہے، تو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا، جب آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو پہلے ہی بتا دیں کہ یہ واقعہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا سچا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہی اتر پردیش جہاں کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ ہیں، اور یہ واقعہ عبرت کے طور پر بتایا جا رہا ہے، جو سچا ہے، جس کو سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس واقعے کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ کو پرانی مسجد سے سچی محبت ہے تو کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیے گا۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا بتایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک غیر مسلم اور مسلم کا گھر پاس میں تھا۔ غیر مسلم کے گھر میں 4 یا 5 سال کی چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ پاس ہی میں اپنی ایک سہیلی کے گھر پر کھیلنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جس طرح سے عام گھروں کے بچے اپنے آس پاس کھیلنے کے لیے جایا کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بچی بھی اپنے گھر کے پاس کھیلنے جایا کرتی تھی۔ اس لیے وہ لڑکی کچھ دیر تو اپنی سہیلی کے ساتھ کھیلتی، اس کے بعد جب اس کی والدہ اپنی بچی کو قرآن مجید سیکھنے کے لیے بلاتی تو وہ ہندو لڑکی بھی اس کے ساتھ میں یعنی اس کے پاس میں بیٹھ کر قرآن کو دیکھتی۔ دھیرے دھیرے اس کا بھی دل قرآن پڑھنے کو کرنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی سہیلی کی ماں سے کہا کہ چاچی، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اب سہیلی کی ماں نے ساتھ میں اس کو بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ ہندو لڑکی نے دھیرے دھیرے قاعدہ پڑھنا سیکھ لیا، پھر باقاعدہ قرآن مجید بھی اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس بچی نے اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، یعنی کہ وہ اس بات سے انجان تھے۔ جب مسلم لڑکی نے قرآن مجید پڑھنا مکمل سیکھ لیا، تب تک یہ غیر مسلم لڑکی بھی قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئی تھی۔ ناظرین، اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بچی جوان ہو گئی۔ ماں باپ نے اس لڑکی کی شادی ایک غیر مسلم یعنی ہندو کے ساتھ طے کر دی۔ وہ اتنا زیادہ کٹر ہندو تھا، وہ مسلمانوں کو دیکھنا تو دور کی بات، مسلمانوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کو مسلمانوں کے بارے میں غلط جانکاری تھی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی۔ ایک دن وہ لڑکی اپنی مسلم سہیلی کی ماں کے پاس گئی اور اس کو کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پورا قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا ہے، میں نے دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، مگر اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتا سکی۔ اگر میں نے ان کو یہ بات بتا دی تو گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے اور مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا، اور اب میری شادی بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہونے والی ہے جو مسلمان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر اس کی سہیلی کی ماں نے کہا کہ بیٹی، اگر تم کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع ہونے سے ضرور بچا لے گا۔ اس کے بعد سہیلی کی والدہ نے اس کے لیے شادی کا ایک تحفہ تیار کیا۔ اس تحفے کے طور پر قرآن مجید کو تیار کر کے دینے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کے گھر جا کر اس لڑکی کی ماں سے کہا کہ ہم نے اس کی پیکنگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ تحفہ لڑکی کے سسرال میں ہی کھلے، یعنی کہ اس تحفے کو یہاں پر مت کھولنا۔ لڑکی کی ماں ان کی اس بات کو مان لیا، اور پیارے ناظرین، اس کے بعد میں اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنے سسرال پہنچ گئی اور اس کے ساتھ وہ قرآن پاک کا تحفہ بھی اس کے ساتھ ساتھ سسرال پہنچ گیا۔ اس لڑکے نے قرآن کو کہیں پر ایک باکس میں چھپا دیا۔ اب اس کا شوہر جب بھی آفس چلا جاتا تب وہ گھر میں اکیلی ہوتی تو وہ چپکے سے قرآن پاک کو نکالتی اور پڑھنا شروع کر دیتی۔ پیارے ناظرین، اس طرح سے کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو اپنے ایمان کو چھپایا ہے، جب شوہر گھر پر نہیں ہوتے
تو میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، مگر میں اس بچے کا کیا کروں، میرے بچے کے ایمان کا کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں اپنے بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکوں۔ پیارے ناظرین، اس کو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو بول سکے، مگر اللہ کی شان تو دیکھیے۔ ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں اپنا ٹیسٹ کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی ساری جانچ کر لی تب اس کو اس کے بارے میں بتایا گیا، جسے سن کر وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کو بچانے کی امید ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ شوہر یعنی وہ لڑکی کا شوہر پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا۔ لڑکی کا شوہر اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو، وفادار ہو، محبت کرنے والی ہو، نیک ہو، لیکن اب تمہارا اور میرا ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے۔ میری زندگی صرف 1 مہینے اور باقی ہے۔ اور پھر اس نے ہاسپٹل میں جو کچھ ہوا اس نے تمام باتیں اپنی بیوی کو بتا دیا۔ پیارے ناظرین، اس بات کو سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی، آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس میں اس کی ایک دوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر آپ وعدہ کریں کہ میں جو کچھ بھی کروں اس کے بارے میں آپ مجھ سے کچھ بھی سوال نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، اگر میں صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا تو تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، تمہاری ہر بات مان لی جائے گی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ وہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا میرا یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے۔ اس کے بعد شوہر نے سوال کرنا بند کر دیا۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد اللہ کی شان دیکھیے، 1 مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ۔ پھر 1 مہینے کے بعد اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو اس کی جانچ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے، کیونکہ اس کی جانچ میں اس کو کینسر کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا، اور جانچ میں آیا کہ اس کے تو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا۔ پیارے ناظرین، اللہ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا۔ بے شک اللہ جسے چاہے شفا دیتا ہے۔ اور جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تو بہت خوش ہوا اور اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے پاسبل ہوا، اور بولو کہ تم کیا چاہتی ہو، میں تمہاری ہر بات کو پورا کر دوں گا۔ بیوی نے اس کے بعد بے جھجک اپنی ساری بات اپنے شوہر سے شیئر کر دی کہ کس طرح سے وہ اپنی سہیلی کے گھر پر ملنے جاتی تھی جب وہ چھوٹی سی بچی تھی، اور کس طرح سے اس نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا، اور کس طرح سے اس کو قرآن تحفے میں ملا، اور کس طرح سے وہ گھر میں چھپ کر قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب وہ شوہر اس کی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد اس عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی مسلمان تھا۔ مطلب یہ کہ اب یہ پوری فیملی مسلمان تھی، مگر ابھی بھی ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس کے بارے میں اپنے گھر والوں یعنی پریوار اور سماج والوں کو اور باہر کے لوگوں کو پتہ چلے گا تو ہمیں جینے نہیں دیں گے، وہ ہمیں پریشان کریں گے، ہمیں سماج میں سے بے دخل کر دیں گے۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ اس کی تم فکر مت کرو، اس کا بندوبست انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب کی ایک بڑی کمپنی میں اپلائی کر دیا، اور اللہ کی قدرت سے ان کا جواب سعودی عرب کی ایک بڑی اچھی سی کمپنی میں آ گیا۔ اب وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلے گئے
اور باقی کی تمام زندگی سعودی عرب میں گزارنے لگے۔ وہاں پر وہ قرآن بھی پڑھتے، نماز بھی، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے۔ اور پیارے ناظرین، یہ اللہ کی شان تھی۔ اللہ جس کو چاہے اس کی زندگی سنوار دیتا ہے اور جس کو چاہے اسے بگاڑ دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی وائس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں اگلی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔